پھر لیکچر، صبح رات دن لیکچر. کبھی رات کو 2 بجے فلائٹ ہے تو 8 بجے فلائٹ ہے، کبھی رات کے 3 بجے فلائٹ ہے. فلائٹ ہماری نیند درم برم، اتنا مشکل ہو جاتا. پر ہم جب مسجد میں گئے تو ہم نے 3 دن یہ باتیں سنی. 3 دن اچھا ہوتا کیا ہے کہ انسان جیسے ہم کرکٹ کھیلتے نا، اگر کرکٹ غلط طریقے سے کھیلو نا، آپ نے دیکھا گلیوں میں یہ ڈاکٹر عبد الواسع بیچارے یہی کھیل کے ختم ہو گیا. اب میں ریٹائرمنٹ کی ایج ہے نا. اب یہ کرکٹ انہوں نے کوچنگ صحیح نہیں لی تو یہی کھیل کے ختم ہو گئے. لیکن جو کرکٹ صحیح کوچنگ لے لیتا ہے پھر وسیم اکرم وقار یونس بن جاتا ہے. اسی طرح جب ہم نے نماز بھی پڑھی ہے زندگی میں، کبھی نماز اللہ اکبر کی، لیکن نماز ہمیں نہ ہمارا غسل تھا نہ وضو ہمارا صحیح تھا. 35 سال کے بعد تو مجھے یہ پتہ چلا کہ پاک کیسے ہوتے ہیں. تو اس پہلے سے روزوں میں انضمام الحق کی تشکیل ایک جگہ گیا، بیان ہوا اس کا، تو 5-10 ہزار مجمع تھا خیر المدارس ملتان میں. اس کو بیچارے میری طرح اس کو بات کرنی تو آتی نہیں، تو اس نے بس کہا جی میں کیا بتاؤں جی آپ کو، یہ وہ اس طرح کر کے تو رونا شروع ہو گیا. انہوں نے چپ کرایا، انہوں نے پانی وانی ہوگا کیوں رو رہے ہو؟ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں آپ سے بڑا التجا کرتا ہوں خدا کے واسطے اللہ کی راہ میں وقت لگائیں. پتہ نہیں میرے جیسے کتنے نوجوان ہیں، خربن ارب نوجوان ہیں جن کو 31 سال بعد غسل کرنے آئے. اگر میں 31 سال تک اگر یہ لوگ نہ آتے تو میں شاید بغیر ناپاک ہوئے مر جاتا اس دنیا سے. تو پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں. میں آپ لوگوں کے ہاتھ جوڑتا ہوں اللہ کی راہ میں نکلیں، آپ لوگوں کو اللہ ذریعہ بنائے. میرے جیسے نوجوان بھوکے ہیں دین کے اور کسی نے صحیح بات بتائی تھی. جب انسان صحیح، اب ہمیں غسل کرایا گیا، ہمیں وضو سکھایا گیا، پھر ہمیں نماز کے موٹے موٹے آداب سکھائے گئے. پہلی نماز میں مجھے یاد پڑتا ہے، مجھے ابھی تک یاد ہے کہ پہلی نماز نے میرا دل کو ضرور ہلایا تھا کہ نہیں نماز اللہ تعالیٰ واقعی یہ کوئی چیز ہے. اللہ کہہ رہے نا کہ اللہ کے خزانوں سے لینے کا ذریعہ ہے. لیکن بدقسمتی سے ہم نے اتنی نمازیں پڑھی ان کا کوئی اثر زندگی میں کوئی اثر نہیں ہوا. ویسی جھوٹ بول رہے تھے، ویسی غیبتیں کر رہے تھے، ویسی آنکھ حرام دیکھ رہی تھی، ویسی کان حرام سن رہے تھے، 24 گھنٹے گانے سنتے تھے، ویسی زبان حرام بولتی تھی. 3 دن نماز پڑھی، مجھے کسی مولوی نے نہیں کہا موسیقی چھوڑ دو، مجھے کسی نے نہیں کہا یہ کرو وہ کرو. میں نے پہلا کام کیا کہ میں نے اپنے 25 سال میں نے موسیقی سنی ہے. راتوں کو 1 بجے اٹھ کے میں موسیقی سنتا تھا. میرے پاس کوئی 10-15 لاکھ روپے کا سسٹم تھا، الگ سے بیٹھ کے میں موسیقی سنتا تھا. ایک دم میرے دل نے کہا کہ یہ غلط چیز ہے. لیکن اس سے پہلے میں نے ایک سفر کیا تھا انڈیا کا. جب میں نے 194 کیا نا، وہاں مجھے ایک بات ضرور احساس ہوئی تھی کہ اللہ نے دین فطری بنایا. یہ اسلام فطرت کا دین ہے، این فطرت کے مطابق ہے نا. عبادت کرنا فطرت ہے. کوئی آدمی کسی پیر کی عبادت کرتا ہے، کوئی کسی پیر کی عبادت، کوئی کسی کی پیر کی عبادت. اگر ان کی نہیں کرتے کوئی بھگوان کی عبادت کرتا ہے، کوئی بدھ کی. تو عبادت فطرت ہے کسی کی عبادت کرنا. تو میں جہاز سے جب 194 کیا تو ہم واپس آ رہے تھے، تو چھوٹا سا جہاز تھا، 40 منٹ کی دلی سے لاہور فلائٹ ہوتی ہے. بدقسمتی سے ہمارا جہاز طوفان میں پھنس گیا. اب طوفان میں جہاز نے اتنے ہچکولے ایسے گرا ہے جہاز ایسے کہ اس دن نہ کسی خاتون کی آواز آئی نہ کسی کیپٹن کی کہ جی سیٹ بیلٹ باندھ لیں یا بیٹھ جائیں. سب گم ہو گئے تھے. سب کو یقین ہو گیا تھا کہ ہماری آخری فلائٹ ہے، ہم کریش کر دیں گے. تو میں گانے سن رہا تھا انگریزی، میرے ساتھ انضمام سارے بیٹھے گانے سن رہے تھے. تو ہم نے پہلی جب بڑا جھٹکا لگا نا جہاز یوں گیا تو ہم نے سب نے ہیڈ فون آ کے واک مین پھینک دیے، گانا پھینک دیا اور کلمے پڑھنے شروع کر دیا لا الہ الا اللہ کہ این فطرت چیز کی. تو مجھے اس دن احساس ہوا کہ سید انور اگر یہ موسیقی حلال ہوتی جائز ہوتی تو میں سنتا رہتا. اگر یہ غلط کام نہ ہوتا تو میں تو کوئی غلط کام نہیں کرتا. اس دن مجھے پہلا جھٹکا اللہ نے دیا کہ موسیقی حرام ہے اور واقعی حرام ہے. تو میں اتنا موسیقی میں غرق ہوا، لیکن ذرا سی میری نماز صحیح ہوئی، ذرا سے میرے دین تھوڑا سا موٹا موٹا صحیح ہوا. میں نے نماز میں کیا پڑھنا ہے مجھے مطلب بتایا گیا کہ الحمدللہ رب العالمین کا مطلب کیا ہے مجھے سکھایا گیا. 3 دن کی وہ زندگی نے میری زندگی پلٹ کے رکھ دی. انضمام کی زندگی میں بھی تھوڑی تبدیلی آئی، مشتاق کی بھی تبدیلی آئی. پھر میں سال میں 2-3 روزے لگاتا رہا میرے ساتھ، کیونکہ ہم کرکٹ کھیلتے تھے. پھر ہمارے بزرگوں نے کہا کرکٹ کھیلو، وہاں جا کے محنت کرو، کرکٹ نہیں چھوڑنی. لیکن اس وقت کرکٹ چھوڑنے کا کوئی وہ نہیں تھا. کرکٹ تو خیر میں نے اپنی چوٹوں کی وجہ سے چھوڑی. لیکن 3-4 روزوں کے بعد پھر میرے ہاں لوگوں کے بیانات شروع ہو گئے. ہمارے مولوی حضرات رائے بینٹ سے آتے، کبھی مولوی طارق جمیل آتے، کبھی مولوی فہیم آتے، کبھی کوئی مولوی آتا. بیان لوگوں کو جمع، دوستوں کو جمع کر کے کرکٹر کو بیان ہونا شروع ہو جاتے. ایک دم میں ملتان کا ٹیسٹ میچ کھیل رہا تھا بنگلہ دیش کے خلاف. تو میں نے ایک دن پہلے اپنی بیٹی سے بات کی. اس نے مجھ سے کہا، میں نے کہا بیٹی دعا کر کہ تیرا باپ آج 100 کر دے. اس وقت میں کیونکہ مجھے یاد ہے دین پہ لگ گیا تھا تو میرے ویسے خلاف ہو گئے تھے نا. میں نمازوں کا لوگوں کو کہتا تھا تو کافی کرکٹ حضرات، کرکٹ والے ویسے نہیں لوگ نہیں، کرکٹ کے یہ جی لوگوں کو نماز پہ لگا رہا ہے، کرکٹ سے ہٹا رہا ہے. تو میں اس وقت ذرا بڑی دنوں بعد، اور میں گھٹنے کا آپریشن کر کے آیا تھا تو میرے اوپر یہ تھا کہ یہ بڑی فلاپ ہو تو اس کو باہر کر دو. اس وقت کرکٹ کی محبت دل میں تھی، 15-14 سال کرکٹ کھیلی. تو میں نے اپنی بیٹی سے اس شام بات کی. میں نے کہا بیٹا دعا کر کہ تیرا باپ 100 کر دے. تو اس بیٹی نے، میری 3 سال کی تھی، اس نے بابا اللہ آپ کو 100 کرائے، سینچری کرائے. تو میں نے اس سے یہ آخری بات کی تھی. بہرحال
اگلے دن ہماری فلائٹ تھی ملتان سے، میں نے 100 کر دیا اللہ کے فضل سے، ہم ٹیسٹ میچ جیت گئے، 3 دن میں ختم ہو گیا تھا، میں دوڑ کے گیا، میں نے کہا بیٹی سے جا کے ملوں گا، اس کی طبیعت گلا وغیرہ اس کا خراب تھا، ایسی کوئی بات نہیں تھی خاص، تو میں اس سے، اب وہ صبح سے بے چین تھی کہ میرا باپ کہیں، باپ کو بلا، لیکن میں اس کو تھا نہیں بیٹی کے پاس، ایک دن پورا تکلیف کر رہی، کھانا نہیں کھاتی تھی، تڑپ رہی تھی کہ باپ سے ملنا ہے۔ بہرحال جب میں گیٹ پہ آیا میری بیوی بھاگ کے آئی کہ اس سے گلے لگا، اس نے مجھے 5 منٹ گلے لگا، بابا بابا بابا، کہاں چلے گئے تھے آپ؟ پھر اس نے ماں کے پاس چلی گئی، اور اوپر سے ماں نے کہا کہ وہ کہہ رہی ہے کہ باہر لے کے چلو بابا سے، کہ مجھے سیر کرائیں، میں گاڑی پہ لے کے گیا، اور اس نے 5 منٹ میں پیچھے دم توڑ دیا، اس نے آخری آواز لگائی ماما، اور کہا کہ اس کو نکل، میری بیوی چیخی، اور اللہ نے مجھے ایسا پیچھے پھنسایا کہ چاروں طرف میری گاڑیاں، میں بچی کو لے کے باہر نہیں نکل سکا، کس کو ڈاکٹر کے سامنے، ڈاکٹر بالکل سامنے، لیکن میں اسے نکال نہیں سکا، چاروں طرف سے اللہ نے گھیرا ڈال دیا، گاڑیاں بند، دروازہ میری بیوی نے کھولا، دروازہ نہ کھلا، میں کھولوں، دروازہ نہ کھلا، تو میری بچی وہاں دم توڑ گئی۔ اس دن میرے دل کو ایسا جھٹکا لگا کہ انسان کتنا کمزور ہے، اتنا میرے پاس مال ہے، اتنا میرے پاس نام ہے، لیکن میں اس کی جان نہیں بچا سکتا۔ وہ دن میرے لیے بہت امتحان کا دن تھا، میں نے اپنے اوپر بڑا قابو کیا، میں نے بالکل، میرے ایک آنسو نہیں لگ رہا کہ مجھے جھٹکا ایسا لگا، میری بیوی چیخیں مار رہی تھی اندر گاڑی میں بیٹھ کے، رو رہی تھی کہ مر گئی ہے، میں نے کہا نہیں مر نہیں سکتی، کیسے مر سکتی، اس کو تو کچھ ہوا نہیں۔ بہرحال ہاسپٹل گئے، ڈاکٹر نے ڈکلیئر کیا کہ آپ کی بیٹی انتقال گئی، یہ کیا کیا اس کو، وہ اتنی پیاری تھی، اتنی خوبصورت تھی کہ اس کو انگریز بھی گود میں لے کے اس سے پیار کرتے تھے، ہماری جان تھی وہ، اکیلی اولاد، اور میری بیوی کو تھوڑا سا وہ اولاد کا تھوڑا ہمیں پرابلم بھی تھا، اس لیے بڑی قیمتی بچی تھی، اس کی ہلکی سی آب بھی ہمارے دل پہ لگتی تھی۔ تو میں نے پھر اس کی میت کو اٹھا کے گھر گیا، اپنی والدہ سے کہا میری بیٹی مر گئی ہے، تو والدہ نے چیخ ماری، اس کو میں نے صوفے پہ لٹایا، پھر میں نے اللہ سے دو، پتہ نہیں مجھے کس طاقت نے یہ توفیق دی کہ میں نے 2 نفل اٹھ کے ایسے شکرانے پڑے کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تیری امانت تھی تو نے واپس لے لی۔ تو اللہ نے یہ امتحان لے کے مجھے ایسا صبر دیا، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں کسی بچی کی چیخ، میرے اندر ویسی، میں کسی کو، میں نے کبھی زندگی میں تھپڑ نہیں مارا، کسی کو ہاتھ نہیں مارا، کسی بدتمیزی نہیں کی، کبھی بھی میرے ساتھ میں نے بڑوں کی عزت کی ہے، چھوٹوں کی بھی کوشش کرتا ہوں، میرے اندر اللہ نے یہ قدرتی طور پر رکھا ہے، میں کسی کی پریشانی دیکھ نہیں سکتا۔ تو بچی اتنا بڑا جھٹکا لگ جانا، میرا نماز پڑھ جانا، تو میں نے کہا اللہ میرے ساتھ ہے۔ پھر میں نے اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ تو نے مجھ سے لے لیا میری، لیکن میں تجھ سے ایک چیز مانگتا ہوں، اور اگر تو مجھے یہ نہیں دے گا نا تو میں تجھ سے کبھی بات نہیں کروں گا، تو آج مجھے ہدایت دے دے اللہ، مجھے صحیح بات سمجھا دے کیا ہے اللہ، میں گمراہ نہیں ہونا چاہتا، میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، مجھ سے ساری دنیا لے لے لیکن مجھے آخرت دے دے اللہ۔ تو اس دن اللہ تعالیٰ نے میرا ایسا دل پھیرا کہ میرے اندر سے موسیقی کی پوری محبت نکل گئی، میرے اندر سے گاڑی کی محبت، بیوی کی محبت، ماں باپ، مجھے کچھ اچھا نہیں لگتا تھا، میں صرف اللہ کی راہ میں نکلنا چاہتا تھا کہ میں بس اللہ کی راہ میں نکل کے ساری دنیا میں لڑوں، مروں، اللہ کی جان دے دوں۔ مجھے اللہ سے ہاکی کے پلیئر ہیں، سن 74 میں پاکستان ٹیم کی انہوں نے نمائندگی کی، اولمپکس کھیلے، یہ ماشاءاللہ اللہ نے اب ان کو قبول کر لیا دین میں۔ تو میں ان کو یہ بتا رہا تھا کہ امیر صاحب، میں جب ورلڈ کپ میں گیا تو میں 6 مہینے سے کرکٹ نہیں کھیلا تھا، اب یہ سارے پریکٹس کرتے ہوئے جا رہے تھے، ورلڈ کپ اتنا بڑا کپ، آپ سمجھ لیں کہ دنیا میں قیامت جیسا دن کہ بھئی حاضری ہو رہی ہے، ورلڈ کپ ہے، سارا ملک کہہ رہا ہے جی ہماری ایسی ترتیب کہ سعید صاحب انڈیا سے میچ ہے، ان سے نہیں ہارنا ورنہ ہم مار دیں گے، یہ کر دیں گے، ٹیم کو آگ لگا دیں گے، اس طرح کی باتیں دل میں آ رہی ہیں۔ تو میں جب ورلڈ کپ کھیلنے گیا تو پہلی دن یا دوسرے دن ہمارا نیٹ ہو رہا تھا، شعیب اختر بولنگ کر رہا تھا، آپ نے دیکھا کتنا تیز ہے، کتنے لوگ اس نے ہاتھ توڑے۔ تو پہلی دن نیٹ میں میری کونی پہ، یہاں بالکل کونی پہ 100 میل رفتار سے نیا گیند میرے یہاں لگا اور میرا ہاتھ اتنا پھول گیا اور میں بے ہوشی کے عالم میں نیچے گرا، تو میں نے سمجھا میرا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ میں نے کہا کرکٹ گئی، میں نے کہا چلو، میں تو آنا ہی نہیں چاہ رہا تھا، میں زبردستی بھیجا تو میں جا کے اپنا 4 مہینے لگاؤں گا۔ میں نے کرکٹ، میں ویسے ہی کرکٹ نہیں کھیلی تھی، میں نے کہا ذلت ہوگی، میں کھیلا نہیں ہوا، یہاں اتنے بڑے بڑے جو پریکٹس کر رہے ہوں فلوپ ہو رہے ہیں، میں کیا کروں گا؟ تو میں پھر پریکٹس نہیں ملی۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ایسا نظام چلا کہ میں نے انڈیا کے خلاف میچ کھیلا، اور میچ سے ایک دن پہلے بارش ہو گئی کہ ہمارے کچھ لڑکے چلے گئے اندر کھیلنے کرکٹ، کہ اندر جا کے کمرے میں کرکٹ کھیلیں گے۔ وہ اندر کمرہ ہوتا بڑا، اس میں مشینیں لگی ہوتی ہیں۔ میں نے کہا میں نے کپتان سے کہا، میں نے کہا بغیر یار میرا دل نہیں کر رہا، میں جاتا ہوں ہوٹل میں۔ میں نے وہاں جا کے 4 رکعت نماز صلاۃ و تسبیح پڑھی، میں نے اللہ سے توبہ کی، میں نے کہا اللہ کا عزت رکھ لینا، تبلیغ والوں پہ بڑا برائی آ رہی ہے کہ یہ سعید انور کو تبلیغ میں لگا کے ناکارہ کر دیا، یا اللہ میری عزت رکھ لینا، کل ساری مسلمانوں کی عزت کا معاملہ ہے، یا اللہ میچ جیتے ہارے تو ایسی کوئی چیز کرا دینا جس سے بس
تبلیغ والوں پہ کوئی نام نہ ہے، مجھ پہ ہے، اللہ تعالیٰ نے صبح بغیر پریکٹس کا 100 بھی کرا دیا۔ تو جب اللہ ساتھ ہو جائے اللہ عزت بھی دیتے ہیں، اللہ لوگوں سے محبت بھی کراتے ہیں۔ تو میرے بھائی دوست بزرگوں، جیسے کبھی ادھر مری میں ٹھنڈ ہو نا، تو مری کی ہوا جب لاہور کی طرف چلے تو ساری ٹھنڈ لاہور میں آتی ہے، ایک دم لاہور کے میں ٹھنڈ شروع ہو جاتی ہے، سویٹر نکل آتے ہیں۔ تو اللہ کا فرمان ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس طرح ہوتا ہے کہ جب تم اللہ کی مان کے چلتے ہو تو اللہ جنت کی ہواؤں کا رخ دنیا کی طرف تمہارے کر دیتے ہیں، تمہارے گھر میں اللہ کی نعمتیں شروع ہو جاتی ہیں، تمہیں چین سکون جو جنت کی نعمت ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ تمہیں غریبی ہو، تنگی ہو، تمہیں صحت ہو، بیماری ہو، تمہارا لیول ایک ہی رہتا ہے، تمہارا اندر کا حصہ ایک ہی رہتا ہے۔ جیسے پہاڑ میں اندر پانی جو ہے، پہاڑ باہر ٹیمپریچر جو بھی ہو، گرمی ہو سردی ہو، اندر کا پانی ویسا ہی رہتا ہے، نہ وہ ہلتا ہے ہوا سے، بالکل ساکن رہتا ہے۔ میں تمہارا اندر ایسا کر دوں گا۔ تو میرے بھائی دوست بزرگوں، 3 دن ثقلین کے لگانے تھے۔ اب ثقلین کے جو ساس سسر ہیں وہ انگلینڈ میں بچپن سے رہے، وہاں کاروبار کرتے ہیں، وہ ادھر آئے ہوئے تھے پاکستان۔ ثقلین کی بیوی بچپن سے انگلینڈ میں پلی بڑی ہے، وہ پینٹ قمیض پہننے والی لڑکی۔ 3 دن ثقلین کے لگانے تھے، اللہ نے اس کو پوری شرعی داڑھی دے دی، اللہ نے اس کی بیوی کو شرعی پردہ دے دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے ساس سسر کو ساس کو پردہ دے دیا، وہ پردے میں پھرتی ہے۔ میرے ترلے کر رہی تھی، رو رہی تھی کہ سعید کسی طرح مجھے حج پہ لے چلو بیٹا، وہی کرا کے میرا حج کرا دو۔ اب وہ عورت جو پینٹ قمیض انگلینڈ میں پہنتی ہے وہ پردہ کر کے حج کی طرف کیسے چلے گی؟ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، جب محنت صحیح ہوگی، جب محنت اللہ کے حکم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہوگی تو ہدایت ضرور آئے گی۔ اور صرف ہدایت اپنی زندگی تک نہیں ہوتی، ہدایت پورے گھر میں چلتی ہے، پورے علاقے میں چلتی ہے، پورے محلے میں، پوری دنیا میں اس کا اثر ہوتا ہے۔ آپ بھائی دوستوں سے گزارش ہے کہ میری زندگی بھی ایسی پلٹی ہے، اور ہمیں دنیا میں تھوڑی سی ضرورت ہے، ہمیں زیادہ ضرورت نہیں، ہمیں تھوڑا سا۔ دیکھیں دنیا میں ہم گزرگاہ ہے، یہ دنیا کرائے کا گھر ہے، تھوڑے دن کے لیے رہنا، ہمیشہ ہمیشہ کا گھر ہمارا انتظار کر رہا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی جنت انتظار کر رہی ہے۔ میں اکثر ایک قصہ سناتا ہوں کہ ایک آدمی دریا کے کنارے بیٹھے مچھلی پکڑ رہا ہوتا ہے، تو ایک آدمی کا گزر ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے مچھلی پکڑتے پکڑتے کوئی 10-15 منٹ میں سو گیا، اس کی آنکھ لگ گئی۔ وہ اس کو جا کے اٹھاتا ہے کہ تو یہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا میں آدھا گھنٹہ بیٹھتا ہوں، 3-4 مچھلیاں پکڑتا ہوں، گھر چلا جاتا ہوں، میں اور میری بیویاں دونوں مچھلیاں کھاتے ہیں، عیاشی کرتے ہیں، اگلے دن پھر آ جاتے ہیں۔ اس نے کہا بس یہی کا تیرا کام ہے؟ اس نے کہا 3 مچھلیاں، کہا ہماری 3 مچھلیوں میں ہمارا پیٹ بھر جاتا ہے، ہمارا گزر ہو جاتا ہے سب کچھ آرام سے۔ اس نے کہا نہیں تم کام بڑھاؤ اپنا۔ اس نے کہا بھائی کیوں کام بڑھاؤ؟ اس نے کہا 8-10 گھنٹے کام کرو گے تمہارے پاس 50-100 مچھلیاں آئیں گی۔ اس نے کہا بھائی میری ضرورت تو 3 مچھلیوں کی، 100 مچھلیاں میں کیا کروں گا؟ اس نے کہا بھائی 100 مچھلیاں تم 3 کھا لینا، باقی بیچ دینا۔ اس نے کہا بیچ کے کیا کروں گا؟ اس نے کہا بیچ کے 1-2 مہینے تم بیچو گے تو تم بیچ کے اتنے پیسے آ جائیں گے، تمہارے پاس 8-10 مزدور آ جائیں گے۔ اس نے بھائی 8-10 مزدوروں کا میں نے کیا کرنا ہے؟ مجھے تو 3 مچھلیوں کی ضرورت ہے، وہ مجھے مل جاتی ہیں، میں کیا کروں؟ کہا نہیں تم یہ مزدور تمہارے مچھلیاں پکڑیں گے 8-10 گھنٹے، تمہیں 1000-500-1000 مچھلی آئے گی۔ اس نے بھائی 1000 مچھلی تو میری ضرورت نہیں، میری تو ضرورت 3 مچھلیوں کی، 1000 کا میں کیا کروں؟ میں کہا 1000 میں باقی تم بیچ دینا، اتنے 2-3 مہینے کام کرو گے، تم ایک بڑی کشتی خرید لینا، پھر دریا میں اندر چلے جانا۔ بھائی کشتی کی مجھے ضرورت نہیں، مجھے تو 3 مچھلیوں کی ضرورت ہے، میں اتنی مچھلیوں کیا کروں گا؟ اس نے کہا وہ تم زیادہ مچھلیاں ٹنوں میں آ جائیں گی مچھلیاں، پھر تم ایک فارم ہاؤس خرید لینا، وہاں تم مچھلیوں کا کاروبار ہوگا۔ اس نے کہا اتنی مچھلیوں کا میں کیا کروں گا کاروبار کا؟ اس نے کہا تم ایک بڑا خوبصورت گھر بنانا، اس میں ایک بڑا خوبصورت کمرہ، اس میں بڑا خوبصورت بستر، اس میں بڑا خوبصورت اے سی، ٹھنڈی مشین، گرم مشین۔ اس نے کہا اس بستر، ٹھنڈی مشین، گرم مشین کمرے کا میں کیا کروں گا؟ اس نے کہا تمہیں بڑے چین سکون سے نیند آئے گی۔ اسے ایک تھپڑ اس کے منہ پہ مارا۔ اس نے کہا ابھی میں سو تو رہا تھا چین سکون سے، تو نے اتنا بڑا نسخہ مجھے سونے کا بتایا؟ تو آج ہماری ضرورت صرف تھوڑا کھانا، تھوڑا پہننا، تھوڑا سونا۔ اب بینک بیلنس بھرے جا رہے ہیں، سواریاں بڑھائی جا رہے ہیں، 15 سوٹ الماری میں لٹکے پہنتے روزانہ ایک ہی سوٹ ہے، تو بھائی 2 سوٹ میں ہی گزار ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا بس دنیا کو اتنا گزار کے جاؤ جتنی ضرورت ہے۔ دنیا ہماری ضرورت ہے، جیسے امام رومی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ دنیا ہماری ضرورت ہے جیسے پانی کشتی کی ضرورت ہے۔ اب پانی اگر کشتی میں آ گیا تو کشتی ڈوب جائے گی، اس طرح اگر دنیا دل میں آ گئی تو ہماری دنیا ڈوب جائے گی۔ دنیا سے محبت نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو خیر کی امت بتایا قرآن میں، اس امت سے کہا ہے کہ تم لوگوں کی بھلائی کے لیے نکالی گئے ہو، تم لوگوں کو بھلائی کی دعوت دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ پھر ایک جگہ اللہ نے فرمایا جس کا مفہوم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ان لوگوں کو فرما دیجئے یہ آپ کا راستہ ہے، آپ لوگوں کو بلاتے ہیں خیر کی، اللہ کی طرف، خیر کی طرف، یہ آپ کا راستہ بھی ہے اور ان لوگوں کا بھی راستہ ہے جو آپ کی اتباع کرتے ہیں، جو آپ کو اپنا نبی مانتے ہیں۔ تو بھائی یہ کام اللہ تعالیٰ نے اس عمر کے لیے فرض کیا ہے۔ پچھلی امتیں بنی اسرائیل کی ایک امت اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہ کرنا۔ جن لوگوں نے شکار کیا وہ بھی غرق ہو گئے، جن لوگوں نے منع نہیں کیا وہ بھی غرق ہو گئے، بندر بنا دیے گئے، اور جن لوگوں نے انہیں منع کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ اگر ہم لوگوں کو روکیں گے نہیں، آج 95% لوگ نمازی نہیں ہیں، لوگوں کو باز نہیں کریں گے تو اللہ ہمارے بھی خدا نہ خواستہ ایسا اچھا نہ کرے۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، ہمیں صرف تھوڑے سے ماحول کی ضرورت ہے۔ میری اور ساری کرکٹ ٹیم، ابھی پاکستان کی کرکٹ ٹیم
تقریباً 13 لڑکے ایسے ہیں جو 5 وقت کے نمازی ہو گئے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اور ان میں سے 4 لڑکے تہجد کی نماز اٹھ کے پڑھتے ہیں، رات کو تہجد پڑھتے ہیں۔ اب آج تہجد پڑھنا کتنا مشکل ہے، رات کو 3 بجے آسٹریلیا کا میچ بڑے فخر سے دیکھتے ہیں، کافی بھی بن رہی ہے، اہتمام بھی ہو رہا ہے، سموسے بھی بن رہے ہیں، لیکن نماز کے لیے کوئی اہتمام نہیں، بڑی مشکل سے چپلے اٹھائیں، ہو یار یہ کیا ٹائم 4 بجے ہو، اور میچ دیکھ رہے ہو تو بڑا مزہ آئے گا، بھی وسیم اکرم بولنگ کرے گا، بھی شاہد آفریدی چھکے، تو کیوں محنت غلط ہوئی۔ اب تھوڑا سا ہم نے ماحول بدلیں گے، تھوڑا سا اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو پانی سے بنایا، ہم 80% پانی سے بنے، اس لیے پانی ہماری پیاس بجھاتا ہے۔ آپ نے اکثر روزوں میں دیکھا ہوگا پانی پی کے پیاس بجھتی ہے، اللہ نے ہمیں پانی سے بنایا۔ پانی کو آپ چولہے پہ رکھ دیں گرم ہو جاتا ہے، فریج میں رکھیں ٹھنڈا ہو جاتا ہے، تو ہم اس کو جس ماحول میں رکھیں گے ویسے ہو جائے گا۔ تو ہم کچھ بھی نہ کریں، اپنے آپ کو صرف ماحول سے جوڑ لیں۔ شب جمعہ ہوتا ہے، اپنے ساتھیوں کو شب جمعہ پہ لے کے آئیں کہ بھائی شب جمعہ اٹینڈ کرو، 6 دن دنیا کو دو، 1 دن صرف 3-4 گھنٹے اللہ کو دے دو۔ روزانہ ایک آدمی کو دعوت دو، روزانہ بھائی میں ایک آدمی کو دعوت دوں گا کہ اس آدمی کو نماز کی دعوت دوں گا، آپ میرے ساتھ آ کے نماز پڑھ لے، اس سے تھوڑے ایمان یقین کی بات کروں گا۔ ابھی میرے پاس کچھ طالب علم آئے، میں نے ان سے کہا تمہارے پاس 24 گھنٹے ہوتے ہیں، تم 10 گھنٹے پڑھو، باقی رہ گئے 14 گھنٹے، تم 6 گھنٹے 8 گھنٹے سو جاؤ، 8 گھنٹے سو جاؤ، تو 14 میں سے پھر 6 گھنٹے رہ گئے، تم 1 گھنٹہ نمازوں کو نکالو 5 گھنٹے رہ گئے، 1 گھنٹہ کھانے کا نکالو 4 گھنٹے لگ گئے، 3 گھنٹے تم دنیا کو دو، اپنے خاندان کو دو، 1 گھنٹہ پھر بھی بچتا ہے، یہ تم روزانہ کو اللہ کو دینے کا وعدہ کر لو، 1 گھنٹہ میں روزانہ اللہ کو دوں گا، 1 گھنٹہ آ کے مسجد میں تعلیم سنوں گا، سن کے انسان سن کے بار بار، کسی آدمی سے انسان بار بار کہے کہ تو یار کمزور لگ رہا ہے، تیرا وزن کمزور ہو گیا ہے، تیرا وزن کم ہو گیا، تو پیلا لگ رہا ہے، تو کمزور ہو گیا، 1 آدمی 2 آدمی 3 آدمی 4 آدمی کہیں گے، 5ویں دفعہ یہ ضرور شیشہ دیکھے گا کہ یار میں کہیں پیلا تو نہیں ہو گیا، کمزور نہیں ہو گیا۔ تو بار بار جب ہم سنیں گے نماز کامیابی ہے، آؤ فلاح کی طرف آؤ نماز کی طرف آؤ، تو انشاءاللہ یہ ضرور دل اس طرف مائل ہوگا۔ اب پاکستان ٹیم ماشاءاللہ شاہد آفریدی نے وقت لگا لیا، اس کی بھی داڑھی ہے، ثقلین کا وقت لگا، ثقلین 4 مہینے کے لیے تیار ہے، لیکن ہم نے اس کے ترلے کر کے جماعت نے اور بزرگوں نے کہ بھائی تو کرکٹ کھیل، تیرے کرکٹ کھیلنے میں ابھی خیر ہے، وہاں جا کے دعوت دے، تو کرکٹر ہے، لوگ تیری بات زیادہ سنیں گے، 1-2 سال بعد تو بھی بھول جائیں گے، تیری کوئی بات نہیں سنے گا، تو کرکٹ گراؤنڈ میں رہ کے تو دین کی محنت کر۔ ماشاءاللہ لگا انضمام بھی تیار ہے کہ سعید بھائی آپ جب کہیں گے میں کرکٹ چھوڑنے کو تیار ہوں، لیکن آپ جب کہیں گے میں 4 مہینے لگانے کو تیار ہوں۔ ایسا انضمام کا ایمان کس نے بدل دیا؟ شاہد آفریدی کا بھی وقت لگ گیا، معین خان کا بھی وقت لگ گیا، یاسر حمید کا بھی وقت لگا ہے، عمر گل کا بھی وقت لگا ہوا، اور عاصم کمال کا بھی وقت لگا، معین خان کا بھی وقت لگا، ساروں کی ماشاءاللہ۔ جنید جمشید ابھی ہماری جماعت کے ساتھ کل جوڑا، اس کا بھی ایک دم وقت لگ گیا۔ گانا بجانے والا جنید جمشید ایک دم کیسے تبدیل ہو گیا، ایک دم ابھی اللہ تعالیٰ نے اس کو 2 حج کرایا، ابھی پچھلا بھی حج کیا، اس دفعہ بھی کیا، اس دفعہ جماعت کے ساتھ گیا، دونوں حج اللہ تعالیٰ نے اسے پیدل کرایا، پیدل حج کر کے ہے۔ اب یہ گانے بجانے والا ناچنے والا اللہ اسے پیدل حج کرا رہے ہیں، تو بھائی یہ کون سی محنت ہے، یہ کون سا 3 دن کا انجیکشن ہے جو ایک دم زندگی پلٹ گئی، ایک دم ہو گئی۔ ہم صرف ماحول کا اپنے آپ کو پابند کریں، تھوڑا تھوڑا ماحول میں بیٹھنا شروع کر دیں، اور بھائی نماز کو درست کریں۔ نماز دیکھو پہلے سب سے پہلی محنت کہ ہم آ کے اللہ کی بڑائی دل میں ڈالیں، اللہ کی بڑائی سنیں۔ جب تک کسی چیز کی بڑائی نہیں ہے، ایٹم بم سب کسی نے نہیں دیکھا، سب ایٹم بم سے ڈرتے ہیں، بڑائی دل میں، ڈی آئی جی صاحب سب بڑائی دل میں کہ ڈی آئی جی کچھ کر سکتا ہے، ناظم صاحب کچھ کر سکتے ہیں، پریزیڈنٹ صاحب کچھ کر سکتے ہیں، ان کی بڑائی دل میں، اللہ کی بڑائی دل میں نہیں۔ اس لیے نماز چھوڑنا آسان، قرآن کو نہ پڑھنا آسان، جھوٹ بولنا آسان، غیبت کرنا آسان۔ جب اللہ کی بڑائی دل میں ہوگی ایمان بنے گا، اور ایمان کی محنت ہے کہ دعوت دو، خوب دعوت دو، جو کام آپ سے نہیں ہو رہا اس کی دعوت دو، دعوت دو، لوگوں نماز پڑھ لو۔ اگر نماز داڑھی کسی سے نہیں رکھی جا رہی، داڑھی کی دعوت دینا شروع کر دیکھو بھائی داڑھی 1.25 لاکھ نبیوں نے داڑھی رکھی، ہمارے پاس کیا جواز ہے داڑھی نہ رکھنے کا؟ اگر ایک نبی بھی اللہ کلین شیو بھیج دیتے تو ہم کہتے چلو جی اللہ۔ مجھے ایک امپائر جو ہے موروکو میں ہمارا میچ ہو رہا تھا، تو آسٹریلین امپائر نے مجھے وہاں کھڑا، ہمارے کوئی 5 منٹ کا وقفہ ہوا، تو اس سے میرے پاس آیا، کہتے صحیح، وہ ایک دم انہوں نے تبدیلی دیکھی۔ کافر بھی پوچھتے ہیں بھائی، پہلے کبھی نہیں پوچھا، لیکن حالانکہ ابھی نہیں، اسے نہیں پتا اندر کچھ ہے، لیکن داڑھی سنت جو ہے اس کا اتنا زور ہے کہ اس کو جستجو بھی، اس کو کیا ہو گیا، میرے قریب آئے، حالانکہ کتنے سرداروں کی داڑھی ہے، وہ بھی پگڑی پہنتے ہیں، ان سے کوئی نہیں پوچھتا، ان کو بیچارے، بلکہ مسلمانوں کے چکر میں امریکہ میں ان کو قتل کر دیا کہ مسلمان جا رہے ہیں، کئی سردار مارے گئے ہمارے مسلمان ہونے کے چکر میں، تو انہوں نے سرداروں داڑیاں کاٹنا شروع کر دی، پگڑیاں اتارنا شروع کر دی۔ تو امپائر نے مجھ سے آگے کہا کہ یہ تمہاری داڑھی کو ہاتھ لگا لو، میں نے کہا ہاں لگا لو، کہتا نہیں تو برا مان جائے گا۔ ان دنوں یہ بم کے بڑے کیس چل رہے تھے نا کہ مولوی ہر بم لے کے گھس رہا ہے، تو ویسے ڈرا ہوا تھا کہ یہ کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ تو میں نے اسے کہا نہیں یار میں ناراض نہیں ہوں گا، تو انہوں نے کتنی دفعہ غلط آؤٹ دیا، کبھی میں ناراض ہوں تو ہنس پڑا۔ پھر اس نے داڑھی کو ہاتھ لگایا، کہتا ہے یار داڑھی کیوں رکھ لی تو نے؟ میں نے کہا اس سے دین کی بات کروں گا تو اس کو سمجھ، میں نے کہا یار تمہاری جو وہ تصویر بناتے ہو تم اپنے نبی کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، نعوذ باللہ، اس میں ان کی داڑھی ہے؟ کہتے ہیں ہاں داڑھی۔ میں نے کہا مجھے ان سے پیار ہے، اگر میں ان کو نبی نہ مانوں میں تو مسلمان ہی نہیں ہوتا، تو میں تو ان کو نبی مانتا ہوں، ان سے پیار ہے، میں نے ان کی پیار میں داڑھی رکھ لی۔ کہتا ہے بہت اچھے،
کہتا ہے لیکن اس زمانے میں بلیڈ نہیں ہوتے تھے اور اس کے پاس ٹائم نہیں تھا اس لیے وہ شیو نہیں کرتے تھے. میں نے کہا ویل ڈن. میں نے کہا بہت اچھی بات. اس کی اپنی بھی داڑھی تھوڑی تھوڑی بڑی ہوئی تھی. تو میں نے تو نے آج شیو کیوں نہیں کی؟ کہتا ہے یار روزانہ شیو کرنا اچھا نہیں لگتا. میں نے کہا اس لیے اچھا نہیں لگتا کہ اللہ تعالیٰ نے داڑھی فطرت میں رکھی ہے اور داڑھی کو شیو کرنا فطرت کے خلاف ہے. تو جو عمل بھی فطرت کے خلاف کرو گا دل تنگ ہوگا, تکلیف ہوگی. ہماری ماں بہن کو کوئی دیکھا نہیں, نہ دیکھے آنکھوں سے, ہماری فطرت ہے یہ. کوئی دیکھے تو دل کہتا کہ اس کو قتل کر دو, کیونکہ یہ فطرت ہے, یہ انسان کی فطرت ہے. گورے باہر کے مغربی لوگ بھی ایسے نہیں ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ مغرب میں ایسا ہوگا. مغرب میں بھی اگر کسی آدمی کی بیوی کو دیکھتے رہو نا تو گرمی کھا جاتا ہے, آپ کے پاس آئے گا اور اپنی عورت کو الگ کر دے گا. یہ انسان کی فطرت ہے. تو داڑھی رکھنا انسانی فطرت ہے. اللہ نے مرد کو داڑھی دی, عورت کو داڑھی نہیں دی. پھر آپ نے کئی گنجے دیکھے ہوں گے, عمر کے ساتھ گنجے ہو جاتے ہیں, لیکن کبھی داڑھی گنجی نہیں ہوتی, داڑھی ہمیشہ رہتی ہے. کیوں؟ اللہ چاہتے ہیں جب میرے پاس آئے کہ مسلمان کا چہرہ لے کے آئے, یہ کافروں کا چہرہ لے کے آئے. تو بھائی اس کی دعا کرو اللہ سے کہ اللہ ہمیں حضور کا ظاہر دے دے. کوئی بندوق پڑی ہو, اس میں چاہے گولی نہ بھی ہو, لیکن وہ سر پہ لگا دو تو انسان اس سے ڈرے گا, بندوق سے اس سے ڈر آئے گا. لیکن اندر گولی ایسے مار دو کوئی بھی نہیں ڈرے گا. تو ظاہر کا بڑا ڈر ہوتا ہے, خوف ہوتا ہے, چاہے اندر ایمان ہونا. لوگ کہتے ہیں نا داڑھی اندر ایمان ہی ہے. نہیں بھائی, ظاہر اللہ تعالیٰ نے پہلے جسم بنایا پھر اس میں روح ڈالی. پہلے روح نہیں بنی, پہلے 4 مہینے تقریباً 3 ساڑھے 3 مہینے جسم بنا پھر اس میں روح ڈالی گئی. تو بھائی اپنی نمازوں کو ہم درست کریں تاکہ ہماری نمازوں سے ہمیں فائدہ ہو, نمازوں سے اللہ سے لینے والے بن جائیں. نمازوں کو آ کے سیکھیں کیسے, اس پہ محنت کریں. کتنے لوگ ہیں ہمارے یہ جوان کرکٹ والے اور یہ جو طالب علم ہے, یہ کتنی محنت کرتے ہیں, ڈگریاں لے لے کے پھرتے ہیں. مجھ سے کتنے لوگ آ کے کہتے ہیں جی فلاں بندے سے کہتے ہیں میری والدہ میں نوکری لگا دے, میں تھوڑی تنخواہ مل جائے گی. اللہ نے فرمایا تم نماز 5 وقت کی پابندی کر لو, خوش خضوع سے پڑھو, میں تمہیں رزق کی تنگی سے ہٹا دوں گا دنیا سے. کتنا آسان پرچہ, 1 گھنٹے کے دن میں محنت سیکھو اور اللہ تعالیٰ روزی آسان کر دیں. تھوڑا تھوڑا علم سیکھو کہ حرام کیا ہے, کیا اللہ تعالیٰ کا مجھ سے ابھی کیا حکم ہے. میں جو کاروبار کر رہا ہوں, میں کرکٹ کھیل رہا ہوں, اس میں اللہ کی کون سی چیزیں ٹوٹ رہی ہیں. مجھے بھی لوگوں نے یہ بتایا بھائی تم کرکٹ کھیلنا جائز ہے, تم دیکھو اس میں کیا اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے. نماز تو نہیں ٹوٹ رہی, یہ تو نہیں ہو رہا, وہ نہیں, یہ آ کے سیکھ لو. اتنا چھوٹا چھوٹا دین بڑا آسان ہے. ایک بزرگ نے کہا دین سائیکل چلانے سے بھی زیادہ آسان ہے. سائیکل میں تو آنکھ بھی چاہیے, ہاتھ بھی چاہیے, پیر بھی چاہیے. دین پھر چلنے کے لیے اس کی بھی ضرورت ہے. میرے بھائی دوستو بزرگوں, دین کو سیکھو, اس کو محنت کرو. اور سب سے بہترین طریقہ اللہ کے راہ میں نکل کے دین کرنا سیکھنا ہے. وہ ایک ساتھی نے پوچھا, ہمارے کچھ لوگ آئے اسٹوڈنٹس, ہمارے مولوی صاحب سے پوچھا کہ بھئی آپ کہتے ہیں اللہ کی راہ میں نکلو, اللہ کی راہ میں نکلو. ہاں اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں, یہ جماعتوں کے نکلنے سے فائدہ بھی ہے. تو میں دیکھتا ہوں کہ مسجدیں بھر جاتی ہیں, لیکن آپ ایسا کون سا عمل کرتے ہیں جس سے مسجدیں بھر جاتی ہیں, لوگوں کی زندگیاں بدل جاتی ہیں, داڑیاں آ جاتی ہیں, پگڑیاں آ جاتی ہیں, یہ کیا چکر ہے, ایسا کون سا عمل؟ مولوی صاحب نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہجرت نصرت میں بڑی طاقت رکھی ہے. اب تم پہاڑ, آپ کے سامنے اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں, ابھی ہم وہاں سے ہو کے آئے, ایک ہمارے ساتھی نے وہاں پیشاب بھی کیا, کچھ ساتھیوں نے ہمارے تھوکا بھی. اس پہاڑ سے کوئی بھی نہیں ڈرتا, لیکن اتنی سی گولی جب حرکت کرتی ہے سارا انسان اس سے ڈرتا ہے, سارا درند پرند اس سے ڈرتا ہے. پہاڑوں میں بھی سوراخ کر دیتی ہے. کسی چیز میں جب حرکت ہوتی ہے تو ایک دم وہ تبدیل ہو جاتی ہے. زمین میں زلزلہ ہے, کیسے حرکت کرتا ہے, شہر کے شہر تباہ کر دیتا ہے. پانی کھڑا ہو کچھ نہیں کرتا, حرکت کرے شہر کے شہر تباہ کر دیتا ہے. تو جب انہیں یہ بات بولی ایک دم وہ حیران رہ کے بات تو ہے کہ بھائی اللہ کی راہ میں نکلو. 4 مہینے 7 مہینے سال دنیا پیاسی ہے دین کے لیے. آپ بھائیوں سے گزارش ہے, میرے جیسے کتنے نوجوان بے دین ہیں, آپ کو اللہ تعالیٰ نے پٹھانوں کو قبول کیا ہے. جس طرح آپ نے ساری دنیا میں چائے اور نسوار پھیلائی ہے, اس طرح جا کے دین کو بھی پھیلائیں. اس کے لیے محنت کریں گے نا انشاءاللہ سارے. کون بھائی ارادہ کرتا ہے نقد جتنے 3 دن 10 دن 4 مہینے چلا جتنا دے سکتے ہو اللہ کی راہ میں, سال 7 مہینے دو. میرا انشاءاللہ اگلے سال 7 مہینے کا تیار ہے, ارادہ ہے ہماری.